بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. سب سے اہم خبر بریکنگ نیوز. پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنے کا پروگرام جاری ہے اور عمران خان صاحب کو راستے سے ہٹانے کا پروگرام بھی جاری ہے. بلے کا نشان نہ ہو بیلٹ پیپر پہ اور عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے بغیر یہ الیکشن کروایا جائے. یہ ہے ٹارگٹ, یہ ہے ہدف جس کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. ابھی کچھ دیر پہلے شاہ محمد قریشی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا. شاہ محمد قریشی صاحب انتہائی معتمد, انتہائی سینئر موسٹ, اور اس وقت وہ کور کمیٹی کو لے کر چل رہے تھے اور عمران خان صاحب کے پاس نمبر 2 پوزیشن جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کی تھی. چودھری پرویز الہی صاحب جو کہ پارٹی کے صدر ہیں وہ بھی پابند سلاسل ہیں, جیل میں ہیں. باقی بھی سارے رہنما جیل میں ہیں. جو باہر ہیں ان میں شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے امور کو چلا رہے تھے اور ان کو گرفتار کر لیا گیا. کیوں گرفتار کیا گیا یہ میں آپ کے سامنے ذرا کچھ چیزیں, کچھ حقائق رکھنا چاہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کافی پریشان ہیں جو عمران خان صاحب کے مخالفین جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب پریشان ہیں. اور اب یہ بات مزید ثابت ہو گئی ہے, واقعی نگراں حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے پولیٹیکل ڈائریکشن, سیاسی قبلہ تبدیل کرنے کا یا سیاسی قبلے کو درست کرنے کا. وہ ان کو وہی پالیسی آگے لے کے چلنی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنا ہے اور عمران خان صاحب کو راستے سے ہٹانا ہے. اور اگلے انتخابات اس وقت تک نہیں ہونے جب تک کہ 100% یقین نہ ہو جائے اور زیرو رسک ہو کہ عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف واپس آ سکے گی. نگراں حکومت, ماضی کی اگر نگراں حکومتوں کا جائزہ لیا جائے تو نگراں حکومتیں بالکل ڈھیلی ڈھالی سی آتی ہیں اور وہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ اپنا کام کرتی ہیں. 60 دن اور زیادہ سے زیادہ ان کے پاس 90 دن ہوتے ہیں اور ان 90 دنوں سے پہلے انہوں نے اپنے گھر چلے جانا ہوتا ہے. لیکن یہ پہلی نگراں حکومت ہے کہ جس کے لیے اتنے جتن کیے گئے اور انوار کاکڑ صاحب کو وزیر اعظم بنایا گیا. اور وزیر اعظم بننے سے پہلے تک, یعنی کہ نامینیشن سے پہلے تک, نہ ہی اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو ان کا علم تھا کہ کس کو ہم نے بنانا ہے, اور نہ ہی اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب کو علم تھا کہ کون سا خوش قسمت ہے جو کہ نگراں وزیر اعظم بننے جا رہا ہے ہمارے ہاتھوں سے. تو وہ بن گئے. اس کے بعد کابینہ کی تشکیل بھی آپ نے دیکھ لی, خالص ٹیکنوکریٹس. اور پھر میں بہت ساری خبریں آپ کو دے چکا ہوں کہ 2-3 وزراء جو ہیں وہ اپنے آفس گئے, اپنی منسٹریز میں گئے اور وہاں سے بریفنگز کے دوران انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ پھیکی بریفنگ دے کے اور یہ چالو قسم کی بریفنگ دے کے آپ ہمیں فارغ کر دیں گے تو ذہن میں رکھیے کہ ہم یہاں پہ کافی وقت کے لیے آئے ہیں, اس لیے ہمیں وہ بریفنگ دے کہ جو ایک لانگ ٹرم پلاننگ کی جا سکے. اس لیے کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 3 وزارتوں سے یہ بات کنفرم ہوئی ہے, 3 وزیروں نے یہ بات کی ہے. تو اس لیے جناب, کیونکہ ظاہر ہے سب کو یہ بات نہیں بتائی جاتی, لیکن 3 وزیروں کو اس بات کا علم تھا. انہوں نے اپنے سیکرٹریز کو اور اپنے سٹاف کو کہہ دیا کہ اگلی بریفنگ مفصل ہونی چاہیے. تو بہرحال اس کے بعد اب آتے ہیں جی شاہ محمود قریشی صاحب. شاہ محمود قریشی صاحب پارٹی امور چلا رہے تھے اور ان کے بارے میں ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی تھی مسلسل, اور ڈس انفارمیشن پھیلانے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف ٹوٹ نہیں رہی تھی. آخری حربہ جو انہوں نے استعمال کیا وہ یہی تھا, کیونکہ ظلم و ستم کی تو انتہا ہوئی ہے. پاکستان میں اس وقت ظلم کی انتہا ہے سیاسی مخالفین پہ اور نظریاتی مخالفین پہ, وہ خاص سیاستدان ہیں, خواہ وہ صحافت کے شعبے میں ہیں, سب کو کسی کو نہیں چھوڑا جا رہا. خواہ وہ کاروباری لوگ ہیں جو بھی مخالفین میں آتے ہیں, یعنی کہ جو ان کی ہاں میں ہاں ملانے والا نہیں ہے, ان کو وہ رگڑا دیا جا رہا ہے. عثمان ڈار صاحب کا میں آپ کو بتایا کہ عثمان ڈار صاحب کی والدہ کا اپنے گھر کے باہر, سیل کیا ہوا گھر کے باہر والدہ کھڑی ہیں, انتہائی سادہ خاتون ہیں, ایک ماں جیسی ہوتی ہیں, ایک ٹریڈیشنل ماں جو ہے سادہ خاتون, وہ کھڑی ہیں اور وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے سوال کر رہی ہیں کہ ہمارا قصور کیا ہے. کہ ہمارا قصور یہی ہے کہ ہمارے بچے پاکستان تحریک انصاف میں ہیں اور ان کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑتے ہیں, اور ساری جائیداد ان کی سیل کر دی گئی, ساری جائیدادیں, گھر ور, ہر چیز سیل کر کے فارغ کر دیا گیا اور وہ اس وقت گھر سے باہر ہیں. اور فیکٹریوں کے باقی چھوڑیں 2500 ملازمین, ان کے 2500 خاندان جو ہیں وہ اس وقت بے روزگار ہو گیا. یہ تو ظلم ہو رہا ہے. اب شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں کل سے ایک پروپیگنڈا کیا گیا کہ کور کمیٹی میں اجلاس, کور کمیٹی میں دھماکہ ہو گیا, کور کمیٹی میں اختلافات ہو گئے, کور کمیٹی میں بہت ایک دوسرے کو غدار کہا گیا. اس طرح کی چیزیں پھیلائی جا رہی تھیں اور اس کا مقصد یہ تھا کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی جو ہے وہ ڈس فنکشنل ہو جائے اور مزید, کیونکہ ان کا خیال تھا کہ عمران خان صاحب کو جیسے ہی جیل میں ڈالا جائے گا, سزا ہو جائے گی, تو پاکستان تحریک انصاف پھر تتر بتر ہو جائے گی اور لائن لگ جائے گی پارٹی چھوڑنے والوں کے لیے. لیکن ایسا ہوا کہ کوئی بھی پارٹی چھوڑ کے نہیں گیا, اور جس کا نتیجہ ہم نے یہ دیکھا کہ ڈی جی خان میں
ایک آپریشن ہوا، کریک ڈاؤن کیا گیا، پھر راجن پور میں کیا گیا، ساؤتھ پنجاب میں سارے کا سارا کیا گیا، پھر اسلام آباد سے نیاز جھکڑ صاحب کو اٹھایا گیا. وہ ساری ڈیٹیلز آ رہی ہیں کہ کس طریقے سے ان کی گھریلو خواتین کو تنگ کر کے بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی، بچوں کو بلیک میل کر کے ان کو کہا گیا آپ پارٹی چھوڑ دیں. تو وہ نیاز جھکڑ صاحب تو سیاست سے ہی الگ ہو گئے، کیونکہ ان کے سفید بال بڑھاپا ان پہ آیا ہوا ہے. اور یہ سارے کے سارے لوگ پاکستان تحریک انصاف میں تھے کہ کوئی بہتری آ جائے اس بڑھاپے میں، لیکن لگتا یہ ہے کہ کسی کو بہتری قبول نہیں ہے، اور بس جس ڈگر پہ چل رہا ہے ملک اسی ڈگر پہ چلتا رہے، اسٹیٹس کو برقرار رہے، اور کسی کو کچھ حاصل نہ ہو. پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اسی طریقے سے رولتے رہیں، اور دنیا ترقی کہاں سے کہاں کر کے پہنچ گئی ہے، ترقی یافتہ ممالک کی صفوں میں شامل ہو گئے. ہمارے بعد میں ہونے والے آزاد ملک جو ہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، لیکن ہم اتنے بد نصیب ہیں کہ ہم ہر روز نیچے کی طرف جا رہے ہیں، اور اس میں ہماری کی ساری پولیٹیکل اور نان پولیٹیکل ساری کی ساری اشرافیہ اس کا حصے دار ہے، اور میڈیا بھی اس کا حصے دار ہے، اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اس کی حصے دار ہے. اور اس کی وجہ اچھا جی، یہ عمران خان صاحب کے معاملے میں اب شاہ محمود قریشی صاحب کا بتا رہا تھا کہ کل پھر یہ ایک خبر دی گئی، اور اس خبر کو شاہ محمود قریشی صاحب پریس کانفرنس کرنے کے لیے آئے. انہوں نے پریس کانفرنس کی اسلام آباد میں، اور انہوں نے دو ٹوک انداز میں ہر چیز کی تردید کی. عثمان بزار صاحب کے ساتھ، عثمان ڈار کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا، ان کے اہل خانہ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس سارے ظلم و ستم کا جو پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو پارٹی کے ورکرز کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ سارے کا سارا انہوں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس پریس کانفرنس میں بتائی. محسن لغاری صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، یعنی کہ جتنے بھی رہنماؤں کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے ظلم و ستم، وہ ساری کی ساری انہوں نے بیان کی. اور انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ عمران خان صاحب کی امانت ہے کور کمیٹی کے پاس، اور وہی چیئرمین ہیں تاحیات، وہی سربراہ رہیں گے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان. اس لیے پھر انہوں نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا جی کہ لیگل ٹیم اور کور کمیٹی مشکل حالات سے نبرد آزما ہے، اور ہم ہر معاملے میں عمران خان صاحب کو جلد سے جلد باہر کیسے لانا ہے اس کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے سارے کا سارا سسٹم تو اپوز کر رہا ہے، سسٹم ریزسٹ کر رہا ہے عمران خان کے معاملے میں، اور وہ پورا جبر کا شکار ہے. اور اس لیے انہوں نے ساری سچویشن اور پھر خاص طور پہ انہوں نے بتایا کہ ہم چیلنج کرنے والے ہیں، سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں، پٹیشن فائل کر رہے ہیں، الیکشن 90 دن کے اندر ہونا ہے، اس سے باہر نہیں جا سکتا. اور ظاہر ہے جب پیٹیشن سپریم کورٹ میں جائے گی، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جا چکی ہے، اور اب پاکستان تحریک انصاف جائے گی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنے پانی میں ہے. کیا وہ یہ منافقت اور دوغلا پن کا شکار ہے جو ڈبل سٹینڈرڈز کے تحت ہر روز ایک سٹیٹمنٹ ایشو کر دیتے ہیں کہ جناب الیکشن 90 دن میں ہونے چاہیے، جبکہ یہ خود اس کا حصہ ہیں. جب سی سی آئی کا اجلاس ہوا تھا، قومی مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس، اور اس میں یہ ٹھپا لگا کے دے کے گئے ہیں نئی مردم شماری کا اور نئی حلقہ بندیوں کا. اس لیے اب یہ کنفیوژن کا شکار ہے، ایک طرف آئین ہے اور ایک طرف پبلک اوپینین ہے، پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں کہ کون آئین کے ساتھ کھڑا ہے اور کون آئین سے ماورا ایک ڈکٹیٹرشپ کی طرز کا ایک اقتدار چاہتا ہے، کیونکہ یہی ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا. سندھ گورنمنٹ ان کا ہے جی، سندھ گورنمنٹ ہمیں مل جائے نگراں حکومت، اور ہم بس ہمارا جو چلتا رہے گا سلسلہ، باقی الیکشن آپ نے فروری میں کروانے، مارچ میں کروانے، نہیں کروانے تو چلتا رہے، سندھ حکومت ہمارے پاس رہے گی. وہ یہ سارا پریشر 2-3 دن سے کر کے ابھی جو پریشر آ رہا ہے، اس کا مطلب مقصد بھی یہی ہے کہ سندھ میں ہماری حکومت آ جائے، اور کبھی نہ بھی ہماری مرضی کی آ جائے. وہ جب ہو جائے گا تو پیپلز پارٹی آرام سے بیٹھ جائے گی، اور پھر اسے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ الیکشن کب ہونے ہیں، کیونکہ صبح سندھ مل گیا کافی ہے جی. اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ ساری باتیں کی، اور جیسے ہی انہوں نے کہا کہ 90 دن کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ عبور نہیں ہو سکتی، اور ہمارا موقف پہلے بھی تھا، ہم پہلے بھی سپریم کورٹ گئے تھے اور اپنے حق میں فیصلہ لے کے آئے تھے، اور اب پھر ہم یہی کام کر رہے ہیں. اور وکلا برادری جو ہے اور وکلا ایسوسی ایشن، بار کونسل جو ہیں، ان کے ساتھ بھی کوآپریشن اور ان کے ساتھ بھی رابطہ ہے. اور دوسرا کامران مرتضیٰ کا انہوں نے حوالہ دیا، اسد محمود صاحب کا حوالہ دیا کہ یہ سارے لوگ جو ہیں، سراج الحق صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ حلقہ بندیوں کو حربے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ الیکشن ملتوی کر کے ایک ایسی جمہوریت جس پہ نہ الیکشن ہو، نہ جس میں ووٹ ہو، نہ آئین ہو، ایسی جمہوریت، اس کو وہ جمہوریت کا رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اصل میں یہ سارے کا سارا جو غیر آئینی سیٹ اپ ہے، اس کو آئینی کور دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس کو آئینی کور ہو اور اس کو کوئی چیلنج نہ کرے، سپریم کورٹ میں نہ لے کے جائے. لیکن یہ ممکن نہیں ہو سکے گا. اب چونکہ شاہ محمود قریشی صاحب سینئر موسٹ تھے، اس لیے یہ معاملہ ہوا. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ بلے کا نشان ہمارا حق ہے اور ہماری پہچان ہے، اور ہم ہر صورت میں اس کے لیے لڑیں گے، اور یہ ہو نہیں سکتا. پھر مہنگائی کے بارے میں بات کی تھی. تو یہ ساری گفتگو انہوں نے کرنے کے بعد جب یہ ساری غبارے سے ہوا نکال دی کہ
ایک باقاعدہ طور پہ ایک فیک نیوز، ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن، ویسے تو ایک بل بھی پاس کیا ہوا ہے فیک نیوز کا، لیکن یہ ساری کی سارا ایک نیریٹو چلانے کی کوشش کی گئی بھرپور طریقے سے سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ، ٹی وی ٹاک شوز میں یہ ایک پوری کمپین لانچ کی گئی تھی، لیکن اس غبارے سے جیسی ہی ہوا نکلی اور پتہ چلا کہ کور کمیٹی میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور ظاہر ہے جب پارٹی میں مشکلات آتی ہیں تو بہت ساری غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو یہ ہوتا رہتا ہے، لیکن کیا اس کی وجہ سے کیا پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کا وجود ختم ہونے جا رہا ہے؟ کسی نے 9 مئی کا بھی وہ جو ایک آیا ہوا تھا ویو آئی ہوئی تھی وہ بھی اب ختم ہو گئی ہے۔ عمران خان صاحب کے جانے کے بعد ابھی کسی بھی سرکردہ رہنما جو ہے وہ اس نے پارٹی نہیں چھوڑی، اور اس کے باوجود کہ گھر سیل کیے جا رہے ہیں، فارم ہاؤس سیل کیے جا رہے ہیں، ان کے کاروباری مراکز سیل کیے جا رہے ہیں، سب کچھ کیا جا رہا ہے، تو اس کے بعد جیسے ہی وہ نکلے ہیں جی تو شاہ محمود قریشی صاحب کو ان کے گھر سے ایف آئی اے نے گرفتار کر لیا، اور ایف آئی اے جو ہے بھاری بھرکم نفریائی اور پولیس کی اور ایف آئی اے کی ان کو گرفتار کر کے لے گئی، اور گرفتار کر کے اور پھر بعد میں یہ بتایا گیا کہ ان کو سائفر کے معاملے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اب شاہ محمود قریشی صاحب کو یہ بات بتا دوں کہ بہت سارے لوگ ڈاؤٹ کرتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب پہ، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب پہلے ایک دفعہ مار کھا چکے ہیں، اور وہ مار انہوں نے کھائی تھی جب ریمنڈ ڈیوس والا معاملہ ہوا تھا، اس وقت مار کھائی تھی، اس وقت وہ وزیر خارجہ تھے اور انہوں نے استعفیٰ ان کو دینا پڑ گیا تھا، اور استعفیٰ دیا تھا انہوں نے، اور ظاہر ہے اس وقت قیانی صاحب جو تھے اس معاملے کو لے کے آگے بڑھ رہے تھے، تو اس ایشو پہ استعفیٰ دیا گیا اور وہ وزارت خارجہ چھوڑ گئے، اور اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی تھی۔ اب شاہ محمود قریشی صاحب جہاں دیدہ آدمی ہیں، ان کو معلوم ہے کہ پالیٹکس کیسے کرنی ہے، اور اس وقت پبلک کا موڈ کیا ہے، اور ووٹ بینک کس کے پاس ہے، نہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے اور نہ ہی نون لیگ کے پاس ہے۔ ایک پیپلز آپ نے دیکھ لیا خیبر پختونخوا میں کہ ایک عام ورکر جو ہے وہ گورنر خیبر پختونخوا کے تگڑے رشتہ دار سے جیت گیا، اور آرام سے جیت گیا، ایک عام ورکر جو ہے۔ اس لیے قریشی صاحب کو پھر ایک اور قریشی صاحب کا جرم بھی سامنے آیا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے غیر ملکی سفارتکاروں سے ملاقات کی، اور بلکہ غیر ملکی سفارتکاروں نے ان کو بلایا تھا، اور اس میں انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اور بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، جو اس وقت 10,000 سیاسی قیدی پابند سلاسل ہیں، نظر بند ہیں جیلوں میں، ان سب کے بارے میں ان کو انفارم کیا، غیر ملکی سفارتکاروں کو۔ آسٹریلین ہائی کمیشن کے گھر پہ یہ ناشتے کی دعوت تھی، وہاں پہ یہ ڈسکشن ہوئی تھی، اور انہوں نے سب کچھ بتایا اور آواز بلند کرنے کے لیے بھی کہا۔ آسٹریلین ہائی کمشنر پہلے بھی متحرک رہ چکی ہیں، اور انہوں نے پہلے بھی کافی ایکٹیو رول ادا کیا تھا، کیونکہ بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ جو ہے پوری دنیا میں اس وقت پاکستان کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان کو فرسٹ ٹائم پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ امبیرسنگ سچویشن کا سامنا کرنا پڑا جب اسرائیل نے پاکستان کے خلاف پاکستان کو بولنے نہیں دیا اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی پہ، کہ پہلے آپ اپنے گھر کا تو معاملہ سیدھا کریں اور اس کے بعد پھر آپ کسی اور پہ تنقید کریں۔ تو یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف، عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف پہ مسلسل معاملات آگے کی طرف بڑھائے جا رہے ہیں، تشدد اور پریشر، اور ان کو کنارے کے ساتھ بلکہ بند گلی میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ابھی تک مزاحمت جاری ہے، اور مزاحمت اس لیے جاری ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ 2-4 لاکھ نہیں ہیں، 2-4 کروڑ نہیں ہیں، بلکہ کروڑوں پاکستانی عوام ہیں، جو کہ نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک وہ سب کے سب ایکٹیو ہو چکے ہیں، متحرک ہیں، اور وہ آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔